صدر کو یا کسی کو آمر بنا دیں، ڈکٹیٹر بنا دیں۔ ہمارے ہاں جو غلط بخشیاں ہوتی ہیں، پلاٹ، مراعات، ترقیاں، آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑی اور اس نے کہا کہ یہ افسر جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک شاہانہ انداز میں اور بیک جم بش قلم ان کو ترقی دی تھی، وہ اس کے مستحق نہیں تھے، ان کو واپس کرو، ان کی ترقی واپس لو، ان کو پیچھے ڈیورٹ کرو۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ ایسا اختیار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ پبلک پارک میں ریسٹورنٹ نہ بنے، کوئی اور کسی مقصد کے لیے استعمال نہ ہو۔ یہ تو انتظامیہ کا کام ہے ان چیزوں کا نوٹس لینا، اور انتظامیہ کو ایسے کام کرنا ہی نہیں چاہیے کہ کسی کو مداخلت کرنی پڑے۔ یہ تھوڑی سی بات میں آگے بھی کروں گا مداخلت والی اور اپنے اداروں کو میں رہ کر کام کرنے کی، لیکن اس وقت میں اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ اختیارات ہمارے ہاں بڑوں کے، بڑے افسر ہوں یا وزراء ہوں یا پرائم منسٹر یا صدر، ان کے معین نہیں ہیں، محدود نہیں ہیں، وہ جو چاہیں سیاہ سفید کرتے رہتے ہیں، اور نام ہے جمہوریت کا۔ یہ تو کوئی جمہوریت نہیں۔ جمہوری صحیح معنوں میں جو جمہوری ملک میں ان میں ایسے اختیارات حاصل نہیں ہیں، نہ کوئی استعمال کرتا ہے، نہ استعمال کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ وہاں تو ایک مخصوص اور مقرر لائن پر چلنا پڑتا ہے۔ یہ شاہانہ انداز جو ہے جمہوریت کا وہاں نہیں ہے۔ شاہ بخشیاں، جس طرح بادشاہ جس کو چاہیں جو چاہیں بخش دیں، یہ ہماری جمہوریت میں ہوتی ہیں، کسی اور جمہوریت میں نہیں ہوتی۔ ہمارے یہ تھرڈ ورلڈ میں اس طرح کی جمہوریت ہے، یا ہمارے پاکستان میں۔ تیسری بات، صحیح معنوں میں اچھی اور ٹرانسپیرنٹ شفاف حکمرانی، گڈ گورننس اور ٹرانسپیرنسی، اس کو انشور کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور اچھی گورننس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اصول کے مطابق، طریقے کے مطابق، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، اور اس کے ساتھ ہی یہاں بھی میں عوامی مفاد کی بات کروں گا جو میں نے سلامتی کے حوالے سے کہی تھی، یہاں بھی اس کا ذکر آئے گا کہ جمہوری استحکام کے لیے بھی عوام کو کچھ دینا چاہیے۔ عوام کو یہ گردان جو بار بار سننے میں ملتی ہے، ایک تکرار کہ جی بدترین آمریت سے بھی بہترین آمریت سے بھی بدترین جمہوریت اچھی ہے، اس تکرار سے عوام کا نہ ذہن مطمئن ہوتا ہے نہ ان کا پیٹ بھرتا ہے۔ انہیں امراً دینا چاہیے، انہیں پتہ چلے کہ جمہوریت میں اچھی گورننس آئی ہے، کرپشن کم ہوئی ہے۔ یہاں تو الٹ ہے معاملہ، یہاں تو وہ رپورٹ آ گئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اور وہ شخص اور وہ لوگ انتہائی احمق ہوتے ہیں جو آئینے کو دیکھ کر اپنی اصلاح کرنے کے بجائے آئینے کو توڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ رپورٹ ہی جانبداری پہ مبنی ہے، وہ رپورٹ ہی درست نہیں ہے۔ بھائی آپ اپنا جائزہ تو لیں، آپ کی کرپشن کی کہانیاں تو ہر کے ہو میں کی زبان پر ہیں اور چھوٹے بڑی کی زبان پر ہیں، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کرپشن ہو، اچھی حکمرانی نہ ہو، اصول اور طریقے کے مطابق نہ چلا جائے، عوام کو کچھ دیا نہ جائے، تو وہ کیسے سمجھیں گے کہ جمہوریت ایک اچھا طرز حکومت ہے؟ اس لیے جمہوری استحکام کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، گڈ گورننس، ٹرانسپیرنسی، اور عوام کو کچھ دینا، ان کے مسائل حل کرنے کی سرتوڑ بھرپور اور کامیاب اور مؤثر کوشش کرنا، یہ بھی جمہوری استحکام کے لیے ضروری ہے۔ پانچویں بات، اداروں کو مضبوط بنائیں، شخصیات کو نہیں۔ اور اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو تین بنیادی ادارے ہیں، یا حکومت کی جو تین برانچز یا آرمز ہوتی ہیں، بازو ہوتے ہیں تین، وہ کیا ہیں؟ ایگزیکٹو ہے انتظامیہ، لیجسلیچر ہے مقننہ، اور عدلیہ ہے جوڈیشری۔ یہ تین بنیادی ادارے ہیں یا بنیادی آرمز ہیں، باقی اس کے ذیلی ادارے ہیں ان کے۔ یہ اپنا اپنا فنکشن کریں صحیح معنوں میں۔ ہمارے ہاں آج کی جو حکومت ہے وہ جب کہتی ہے نا ادارے اپنی حد میں رہ کر کام کریں، تو ان کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی حد میں رہ کر کام کرے، سپریم کورٹ آگے نہ آئے، ہمارے معاملات میں مداخلت کرے، ہم جو مرضی خرابی کریں اس میں سپریم کورٹ اور چیف جسٹس دخل نہ دیں۔ یہ ان کی مراد ہوتی ہے کہ جی ادارے اپنے اپنی حد میں رہیں۔ بھائی سپریم کورٹ کو کیوں دخل دینا پڑتا ہے؟ ابھی میں نے بات کی تھی وہ ناجائز اور بے جواز ترقیوں کی،
یا پلاٹوں کی یا مراد کی۔ تو یہ کام جب ہوں گے اس طرح کے، سٹیل مل کو جب اونے پونے بیچا جائے گا، حبیب بینک کو جب اس کا جو ایک پلازا ہے کراچی میں، اس کی قیمت سے بھی کم پر پورے بینک کو اور اس کے جتنے بھی اثاثے ہیں ان کو بیچا جائے گا، اور اسی طرح دوسرے اداروں کی جب اس طرح نجکاری کی جائے گی، پرائیویٹائزیشن کی جائے گی، اور جب اسی طرح کرپشن ہوگی، اور جب اسی طرح غلط بخشیاں ہوگی، تو کوئی اللہ کا شکر کریں تو کوئی تو ادارہ ہے، کوئی تو شخص یا